طور پہ سمجھ لیجئے ایک جملے کو کہ جو ہم جن کے کرامات سنا کرتے ہیں، کرامات کیا ہیں؟ سب کی نہیں، وہ جو بیٹھے گلی گلی میں دکان سجا کے ان کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں وہ اولیاء اللہ جو واقعی اولیاء اللہ گزرے ہیں، کرامات ان کی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نفس کنٹرول میں انہیں نے کر لیا، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ عام انسان کو اللہ نے یہ غلبہ دیا اور سب کے لیے اعلان کیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ جس قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، اس قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے مردہ بول سکتا ہے، کلما بہل موتا، اس کے ذریعے سے مردہ بات کرنے لگے گا، بولنے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ طاقت کہیں اللہ نے رکھی ہے، کہیں طاقت یہ رکھی ہے۔ اب کل جس جملے پہ میں نے چھوڑا تھا بات کو، وہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں جو ہم نے کتاب مبین میں نہ رکھ دی ہو، کوئی چیز، کوئی استثناء نہیں ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، یہ سب کا سب ہم نے اس کتاب مبین میں جمع کر دیا۔ کیوں جمع کیا؟ جب دینا نہیں تھا تو کیوں جمع کیا؟ جب کسی کو دینا نہیں ہے یہ علم کہ اس کو یہ غائبات کا علم معلوم، تو دیا کیوں؟ اس میں لکھا کیوں؟ نہیں، لکھنا بتا رہا ہے کہ جسے کتاب مبین دی ہے وہی امام مبین ہے۔ اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ سرکار ایک بار زحمت ہوگی، ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، ایک بار آگے آ جائیے، باواز بلند صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ وہ پیچھے سے اشارے بازیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی اشارے بازیاں ہو رہی ہیں، مجھے آپ آگے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ایک ہی بار زحمت کریے، ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ بس اس کا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس پہ قابو پانے کے طریقے موجود ہیں، ورنہ قرآن مجید میں نفس کا اتنے انداز سے ذکر کیوں ہوتا؟ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، نفس لوامہ کا ذکر ہے، نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، اور اگر نفس امارہ کا ذکر ہے، نفس حیوانی کا ذکر ہے، نفس ملکوتی کا ذکر ہے، قرآن میں نہ صحیح روایات میں تو ہے نا، نفس ملکوتی کا ذکر ہے، نفس ناسوتی کا ذکر ہے۔ معلوم کتنی اقسام ہیں اس نفس کی، کرتے چلے جائیے، 3 بڑی بڑی قسمیں، باقی اس کے بعد تو ضمناً تو پتہ نہیں کتنے قسمیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ درجہ بندی ہے، جو جتنا نفس پہ قابو پائے گا اتنا ہی کائنات میں، کائنات کی اشیاء پہ تصرف حاصل کرتا چلا جائے گا، کوئی قید نہیں۔ جو جتنا ملکہ حاصل کرے گا، جو جتنا اپنے نفس کو قابو کرے گا، کنٹرول میں کرے گا، نفس قابو میں آ جائے تو یہی تو نفس انسانی ہے جو ہر جگہ جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چل سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے فاصلے سمٹ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے مردے بول سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی حکم دے مردے کو اور مردہ زندہ ہو، بات کرے، تو بابا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ کلام کرو مردے سے، مردہ جواب دے گا، تو اب خدا کے بندو، جس اللہ نے عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا، تو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، ہم تو 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا ہماری اتنی قابلیت ہے ہی نہیں، 2 چھوٹی سی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ بھئی امام اور معموم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امامت کے لیے بزرگی شرط ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگی ہے شرط۔ بزرگی سے مراد عمر میں بزرگی نہیں ہے بھائی، منصب کی بزرگی کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگ کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں آج کل۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ منصب
اس کا منصب تو ماموم کی اتنی طاقت کہ مردوں کو زندہ کر دے باذن اللہ، امام کی طاقت کتنی ہوگی؟ اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ولایت تکوینی کا اختیار کہاں ہے۔ آئیے اب سنیے اختیار کیا ہے معصوم کا، یہ بات تو چلائیں گے آگے، مگر وہ روایت ذہن میں آ گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کا مرتبہ، سات امام سے پوچھا، سب سے بلند ہے تمام انبیاء سے؟ سات امام نے فرمایا کہ ہاں، آدم ابو البشر سے لے کر آپ تک درمیان میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب سے افضل بھی ہے، عالم بھی ہے میرا جد رسول، افضل بھی ہے، عالم یعنی ان سب سے زیادہ عالم ہے، فضیلت بھی اسی کے پاس ہے، بزرگی بھی اس کے پاس ہے۔ تو اس نے سوال کیا پھر کہ عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، سلیمان کی حکومت اتنی بڑی تھی پرندوں کی بولیاں جانتے تھے؟ معصوم نے فرمایا ہاں، عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، داؤد کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور اس کے باوجود یہ تمام کمالات پیغمبر کی ذات میں تنہا جمع ہے، تنہا۔ ایک جملہ، بعض جملے میرا خود جی چاہتا ہے تکرار کرنے کو تو تکرار کرتا ہوں اپنے جملے کی، کہ جتنے انبیاء کو کمالات دیے 1,24,000 انبیاء کو، وہ تمام کمالات جمع ہوئے پیغمبر ختمی مرتبت کی تنہا ذات میں۔ ناانصافی ہے یہ جملہ، ناانصافی ہے یہ۔ ایسا نہیں ہوا کہ 1,24,000 کے کمالات جمع کیے محمد کی ذات میں، نہیں، محمد کی ذات سے کمالات کو بانٹنا شروع کیا۔ محمد عربی کے کمالات میں سے کچھ بانٹے تو 1,24,000 کو حصہ ملا۔ دلیل یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، عالمین بعد میں خلق ہوئے، یہ علت ہے، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں آتا ہے۔ رحمت ہے، رحمت علت ہے، رحمت علت ہے، عالمین معلول ہے، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے، لہذا پہلے اس میں کمالات کو جمع کیا اللہ نے، اب جب بانٹنا شروع کیا تو کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا۔ یہ تقسیم ہوئے تو جب جا کے بات بنی تو فرماتے ہیں۔ اب روایت کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ تو جملہ معترضہ تھا آپ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے۔ سب کمالات پیغمبر کی شان میں جمع ہے۔ اور سنو، جو تم نے سلیمان کی بات کی، سلیمان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو ہدہد کے پاس تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سلیمان کے پاس، جناب سلیمان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو ہدہد کے پاس تھا، حالانکہ ہدہد ان کی رعایا ہے۔ ہدہد زمین کے اندر سے پانی کی خبر لے کر آتا تھا، چلا گیا تو جناب سلیمان کو نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔ وہ انتظار تو کرے تھے، اگر سرکش ہوا ہے تو سزا دوں گا، غائب ہو گیا یا سرکش ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ اور جب آیا تو خبر لے کے آیا نا، کاہے کی خبر لے کر آیا جو جناب سلیمان کے پاس نہیں تھی؟ وہی تو آ کے بتایا نا جناب سلیمان کو، میں وہاں کی خبر لایا ہوں۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باوجود کہ جناب سلیمان کی حکومت اور سلطنت سب سے بڑی تھی، ہدہد کے مقابلے میں، ایک علم کے مقابلے میں جناب سلیمان کا علم منڈر، یہی ہے معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی روایت ہے کہ ہدہد کے مقابلے میں محدود اس میدان میں، منصب کے اعتبار سے نہیں، جو علم اس کے پاس ہے وہ ادھر نہیں تھا، لیتے تھے نا رعایتیں، تم بتاؤ، سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں تھی، اور کہا ہم کون ہیں؟ اب معصوم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ سنو ہمارا منصب کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، ہم اس قرآن کے حامل ہیں
کہ اگر چاہیں تو پہاڑوں کو حرکت دے دیں گے، چاہے تو مسافتیں سمٹ جائیں گی، چاہے تو مردے بولنے لگیں گے۔ سرکار اب اتنی سی بات تو سمجھ لیجئے کہ عاقب مباہلے میں کیا کہہ رہا ہے، نہ یہ آیت پڑھی نہ وہ آیت پڑھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل والی، اسے نہیں معلوم کہ قرآن کا وزن کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے۔ اس نے تو صرف چہرے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ مباہلہ نہ کرنا، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی، یہ تو بیچ بیچ میں جملے معترضہ آتے ہیں جو میں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہتا چلا جاتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی بات کیا کہا اس نے۔ اب یہ روایت صرف ہماری تو نہیں ہے نا، تشیع کی روایت تو نہیں ہے، اہل سنت کے علماء نے مباہلے میں یہی بات لکھی نا کہ انہوں نے کہا اٹھا لو ہاتھ، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ اختیار تھا نا، یہ طاقت تھی نا۔ اچھا اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے لوگوں سے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے رسول کو؟ 40 دن بحث کس سے کر رہا تھا؟ سوال اٹھائیے نا بھائی، سوال پیدا ہو گیا نا، سوال اٹھائیے نا۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ 40 دن کس سے باتیں کرتا رہا ہے؟ 40 دن کس سے بحث کرتا رہا؟ رسول ہی سے تو بحث کی ہے، وہی تو سامنے ہے۔ علی کو بھی 40 دن دیکھا ہے، وہی سامنے ہے۔ حسن حسین بھی مسجد میں آتے رہے، وہی تو سامنے ہے۔ سب چہرے تو وہی ہیں، اور جس 5ویں ہستی کو کل نہیں دیکھا، آج کب دیکھا؟ آج بھی تو رسول سامنے ہے، آگے رسالت ہے، پیچھے ولایت اور امامت کا حصار ہے، اپنے حصار میں لیے ہوئے، تو کس کو دیکھا؟ اس نے وہی تو دیکھ رہا ہے جو روز دیکھتا رہا، روز بحث کرتا رہا۔ آج کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ جب الگ الگ تھے تو بات اور تھی، جب جمع ہوئے نور کامل ہو گیا۔ جب نور کامل ہو گیا تو اب عاقب سمجھ گیا کہ یہی وہ ہے جو پہاڑوں کو اشارہ کرے، پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے، اشارہ کرے، فاصلہ سمٹ جائے گا۔ ارے اللہ کی قدرت کا بیان نہیں کر رہا، یہ میرے رسول کی معراج ہے جس کے لیے فاصلے سمٹ کر رہ گئے۔ یہ امام مبین ہے، یا سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کی قدرت کاملہ کہاں؟ ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتاب کی طاقت کیا ہے۔ اور قطعت بہ الارض، فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہے۔ تو کتاب کس کے سینے پہ نازل ہوئی؟ کتاب حضور کے، کتاب رسول کے سینے پر، لہذا فاصلوں کو سمیٹنے کی طاقت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آئیے آگے، اب روایت کو اور آگے لے کر بڑھو۔ اب امام فرماتے ہیں اس آیت کی تلاوت کے بعد کہ سنو، کتاب خلقت و تکوین میں کوئی امر ایسا واقع نہیں ہوتا جس کا علم اللہ نے انبیاء کو نہ دیا ہو، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے علم بھی دیا ہے اور حق تصرف بھی دیا ہے۔ ساتھ امام فرماتے کتاب خلقت و تکوین میں کوئی امر ایسا نہیں جس میں ہمیں حق تصرف حاصل نہ ہو، اور یہ حق ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں جس کا علم کتاب میں نہ رکھ دیا گیا۔ اور کتاب کے وارث کون ہے؟ پھر اس آیت کی تلاوت ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، جہاں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا ہے، برگزیدہ بندوں کو۔ تو اب کیا ہوئی نفس کی طاقت؟ جو جتنا غلبہ پاتا چلا جائے گا
اس کا اختیار اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. کتنا آسان ہو گیا اب یہ سمجھنا کہ جس نے جتنے نفس پر قابو پایا اس کو اتنا اختیار ملا، اور جس کے نفس کا سودا اللہ کے ساتھ ہو جائے. کتنی بار سال میں آیا سنتے ہیں آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے نفس کا سودا کیا، مرضیاں خرید لی، بہکنے کی ضرورت نہیں. مرضیاں اسی کو ملتی ہیں جو اللہ کی مرضی جانتا ہے. جو اب بعض لوگ سمجھتے ہیں مرضی کا مطلب وہ نہیں ہے، مرضی ملتی ہی اسی کو ہے. ایسے تھوڑی نفس کا سودا ہوا. تو جہاں نفس سے خدا بن جائے، جہاں نفس سے پیغمبر بن جائے، وہاں اختیار کا عالم کیا ہوگا، وہاں اختیارات کی منزل کیا ہوگی. جس نفس کو نفس سے پیغمبر قرار دے دیا جائے، نفس سے خدا قرار دے دیا جائے. آپ کہیں گے نفس خدا کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس خدا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں روح خدا کیا چیز ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے، روح خدا کیا ہے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، روح خدا کیا ہے؟ جب روح خدا سمجھ میں آ جائے تو نفس خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور خون خدا پہ تو میں پڑھ ہی چکا آپ کے سامنے کہ خون خدا کیا ہوتا ہے. سار اللہ و ابن سار ہے، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے. اب مجھے نہیں معلوم، میں نے یہاں اس پہ پڑھا تھا کہیں اور، لیکن بہرحال ایک اشارہ کر دیا، کبھی تفصیل سے پڑھ دیں گے. اس کا مطلب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں ہاتھ سے تشبیہ دے رہا ہے، کہیں آنکھ سے تشبیہ دے. تشبیہات جسم و جسمانیات نہیں ہے وہاں. تشبیہات کسی کی ضرب کو اپنی ضرب قرار دے رہا ہے، کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، کسی کی آغوش کو اپنی آغوش قرار دے رہا ہے، کسی کے مال کو اپنا مال قرار دے رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، مال ہی مال دے دیا. کس کا مال ہے یہ؟ تشبیہات ہیں، سب تشبیہات ہیں استعارے سمجھانے والوں کو. وہ جسم و جسمانیات سے آری ہے، مگر اس کی صفات کے ظہور کے مراکز ہیں. اس کی صفات کے ظہور کے مراکز ہیں جہاں وہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے. اور یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کسی فتوے سے بچنے کے لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ میرا جملہ نہیں، یہ خمینی بت شکن کا جملہ ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جس میں اللہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے. یہ خمینی کا جملہ ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا خمینی کو، کیا پہچانا اور کیا پہچنوایا. پہچنوانے والوں کا بھی اللہ بھلا کرے، انہوں نے بھی گالیاں ہی کھلوائی، ایسا تعارف کرایا. ایک ایسے عارف باللہ کا، ایک ایسے عارف اہل بیت کا جس نے ایسی ایسی تشبیہات، ایسی ایسی تشریحات کیے وجہ اللہ کی کہ انسان پڑھے تو عقل دنگ. وہ تو لائے نہیں، وہ تعارف کرائے نہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. جس کو برا بلا کہلوانا ہو ان کے حوالے کر دو انقلابی شخصیت کو، یہ اس کا کھانا خراب کرا دیتے ہیں. تعارف کرانے والا جب تک صحیح نہیں ہوگا لوگ کیسے سمجھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے؟ جب تک اہل بیت کا یہ عشق نہ ہوتا انقلاب نہیں آتا. یہ معرکے وہی کر سکتا ہے جو کربلا کا عاشق ہوتا ہے. یہ کتابی کیڑے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ. اور یہ حوالے میں ایسے نہیں بڑک مار رہا کہ آپ کہہ کے چلے گئے، ساتھ رکھ کے چلتا ہوں اسی لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ آ جائے گا وار، تو جواب لے کے چلتا ہوں ساتھ اپنے. کہا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس میں صفات کا اظہار ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جس میں اپنی صفات کا اظہار جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے اللہ. اس لیے نفس کا سودا ہوا کہ وار کرے تو ضرب اللہ، جنگ کرے تو حرب اللہ. اللہ کی لڑائی ہے، اس کی لڑائی. ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جند اللہ. اپنی تنہا ذات میں علی اللہ کا لشکر ہے. ایسے نہیں ہے معرفت
ایسے نہیں آگے بڑھتا انسان، ظہور کی جگہ صفات کے ظہور کی، خدا نہیں بخدا نہیں، خدا نہیں۔ وہ جو میں نے کل بات عرض کی تھی نا کہ نصیری پاگل ہے، اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں علی کیا ہے۔ علی کو علی مانو گے تو مزہ ہے، آگے چلے گئے پھر کیا مزہ ہے؟ اب میں کہہ دوں کوئی آپ اسے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضائل پڑھیے گا، میں کیا پڑھوں بھائی اللہ کے فضائل؟ آپ بھی سو رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے، اللہ نے آسمان بنایا بھائی، زمین بنائی، چاند بنائے، ستارے بنائے، گائے بنائی، کھانے کو دی، دودھ ملائی، اور کیا کروں بھائی؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار بھی کرنا چاہو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ کے فضائل کوئی پڑھ سکتا ہے کائنات میں؟ اللہ کی حمد ہے، اور وہ بھی کتنی مختصر۔ تم کیا کرو گے اس کی حمد؟ تم کیا کرو گے اس کی تعریف؟ یوں کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ علماء کا مجمع ہے، طالب علموں کا، میرے یہ سارے نورانی طالب علم بیٹھتے یہاں، پروردگار ان سب کو اس معراج، علمی معراج عطا کرے، باب مدینہ العلم کی خیرات، اور یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے، اثاثہ ہے، اور میری تو دعا یہی ہے کہ پروردگار ان کو مجاہد علماء بنا دے، جن کی ضرورت ہے نا اس دور میں، مجاہد علماء کی ضرورت ہے بھائی، خانقاہوں والوں کی ضرورت نہیں ہے، جو میدان میں مردوں کی طرح کام کریں، شہادت کا تاج سر پہ سجا کے جائیں تاکہ آنے والوں کو راستہ تو ملے کہ یہ مجاہد علماء کا کردار یہ ہوا کرتا ہے بھائی۔ تو میں کیا کروں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں؟ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ صفات کے اظہار کا جگہ ہے علی کی ذات، لڑے تو اللہ کی لڑائی، ہاتھ اللہ کا، آنکھ اللہ کی، سب کچھ، جتنے بھی القابات، وہاں باز گشت کہاں ہو رہی ہے ان سب کی؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے باز گشت۔ کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ کیوں یہ پیکر بنا کے دیا اللہ نے انسان کو؟ اس لیے بنا کر دیا کہ بگڑ نہ جانا، اللہ نہ بنا دینا۔ آ گیا وہیں پر میں فضائل پڑھوں اللہ کے، کتنی مشکل حل کر دی اللہ نے، بس اتنا کہا کرو الحمدللہ۔ یہ الف لام جو حمد پہ ہے، یہ علماء اس کی تشریح کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ کیا کس بات کی علامت ہے الحمد۔ جو بھی اور جس قسم کی تعریف، مجھے نہیں پتا کیا، یہ ال کا معنی آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، الحمد پہ جو الف لام رکھا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جو بھی تعریف، جیسی بھی تعریف، اور جو تعریف کا حق ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، اپنی عاجزی کا بھی اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا، ہر انسان، تو اللہ نے مشکل آسان کی، بس یہ کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریفیں، یہی ترجمہ ہے نا سب جگہ، اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ نہیں۔ اب یہ ساری کی ساری کوئی بتائے کتنی ساری؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی جو بھی تعریف کہا کہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میرے فضائل پڑھو، کہا کہیں نہیں کہا نا، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، فضائل کے لیے ان ہستیوں کو خلق کیا کہ یہ میری تصویریں ہیں جو میں نے بنائی ہیں، میں مصور ہوں۔ المصور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، میں نے غلط نہیں کہا، المصور یعنی تصویریں بنانے والا۔ المصور کیوں؟ میں نے یہ پیکر اس لیے بنائے کہ ان کی تعریف کرو، ان کے فضائل بیان کرو، میں نے تمام فضائل ان میں جمع کیے، تعریف ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی۔ فضائل ان کے، عبادت میری، کوئی شک نہ کرنا اس جملے میں۔ یہ کیسے وہی والی بات کر کے چلے گئے، فضائل ان کے، عبادت اللہ کی۔ اچھا استاد کی تعظیم عبادت ہے کہ نہیں؟ تعظیم کرتے وقت نیت کرتے ہو کہ استاد کا ہاتھ چومتا ہوں قربتاً اللہ؟ ماں باپ کی تعظیم کرتے وقت نیت کرتے ہو کہ ماں باپ کا احترام کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ؟ نہیں، تعظیم کی عبادت ہو گئی، تعظیم کی، استاد کا ہاتھ چوما عبادت ہو گئی، کس کی؟ اللہ کی۔
غریب کی مدد کی عبادت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی. ماں کے قدموں کو بوسہ دیا عبادت ہو گئی اللہ کی. نیت تھوڑی کی آپ نے. قربتاً اللہ کب کہا؟ مگر عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ان ہستیوں کی تعظیم کرنا عبادت. تو جن ہستیوں کے لیے یہ گلشن سجایا، یہ باغ سجایا، یہ بزم سجائی جن کے لیے، ان کی تعظیم، ان کا ذکر کیا کہلائے گا؟ پھر افضل العبادت. افضل العبادت. میں نے ان کے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ان سے بندگی سیکھو. بندگی کی معراج بتائیں گے تمہیں، عبودیت کی معراج بتائیں گے کہ کہاں پر ہے. اس لیے ان ازوات مقدسہ کو میں نے خلق کیا، فضائل ان کے بیان کرو. اس لیے علی 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 کہنے میں کب مزہ ہے؟ جب علی سمجھا. آگے بڑھے کیف ختم، لذت ختم. پھر کیا میں فضائل پڑھوں بھائی؟ آپ کہاں سے کہاں لے گا میں کیا فضائل پڑھوں؟ تو لہذا کتنا بڑا احمق ہے وہ کہ جو ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکا. علی کے کمالات کی ایک جھلک سے بہک گیا. اس لیے شیعہ کا مرتبہ بلند ہے، اس کا ظرف بہت ہے. 1400 سال کی اعتقادی آندھیوں نے، اعتقادات پر حملوں نے اس کو ڈاوا ڈول نہیں ہونے دیا. بہکنے والے بہک جائیں مگر یہ جانتا ہے کہ علی علی ہے. علی وہی علی ہے جو ابو طالب کا لال ہے. علی وہی علی ہے جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے. علی وہی علی ہے جو رسول کی سپر ہے. علی وہی علی ہے جو فاطمہ کا ہمسر ہے. علی وہی علی ہے جو حسن حسین کا بابا ہے. صلوات لیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اتنی سی بات سمجھ، غور و فکر کرے گا تو سمجھ میں آئے گی نا. اٹک جاتا ہے اس کا دماغ، سوئی اٹک جاتی ہے، کیا بنا دیا کیا بنانے کی بات نہیں ہے. اعتدال میں رہو، اعتدال میں، نہ افراط نہ تفریط. اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، اپنی حد سے. معصوم کی بات نہیں کر رہا، ان کی حدیں کسی کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم ان کی حدیں کیا ہیں، بنانے والا جانے، مجھے کیا معلوم. مگر انہی معصوموں نے میری حد تو مقرر کر دی نا، اس سے آگے نہ جانا. یہ دل بڑا بے ایمان ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے گا. یہ بنا دو، وہ بنا دو، وہ بنا دو. دل کی تھوڑی ماننی مجھے. دل میرا رہا کب؟ جب اہل بیت کی بزم میں آ گیا تو سب کچھ تو ان کا ہے. اب بھی اگر اپنے دل کی مانے گا تو پھر مولا کی کب مانے گا؟ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے. اب میرا مولا کیا چاہتا ہے. اب میں تھوڑی کچھ، میں نہیں رہا کچھ کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل وہ کرتا ہے جو میں نے کل بات عرض کی تھی کہ اپنی خواہش کا خدا بنانا چاہتا ہے. دل کہتا ہے میرا ایسا معبود ہو. دل کہتا ہے میں تو ایسی عبادت کروں گا جس میں میری مرضی شامل ہو. اپنی مرضی کہاں رہے گی بھائی؟ اپنی مرضی نہیں رہتی. اب سب کچھ مولا کی مرضی کے مطابق ہوگا. جو میرا مولا چاہے گا میں وہ کروں گا، جیسے میرا مولا چاہے گا ویسے عبادت ہوگی. اپنی مرضی کی عبادت نہیں چلتی. جبھی تو اطاعت ہے نا. کیسی اطاعت ہے؟ آئیے ایک بات اور مکمل کر دیں آج اس ضمن میں، تاکہ کسی نتیجے تک پہنچا دیں آپ کو. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے درود پڑھ کے بتا دیا کہ قیامت تک رسول ہے نا، یا تھا، ہے نا، گواہی دے رہے ہیں نا. رسول نے کوئی قید تو نہیں لگائی تھی کہ جب تک میں تمہارے سامنے رہوں تو مولا ہوں، ہٹ جاؤں تو مولا. ایسی کوئی قید ہے کہیں؟ نہیں ہے نا. اتنی سی بات میرے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول نے جب غدیر خم میں اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو یہ علی کی مولائیت کب تک کے لیے تھی بھائی؟ رسول نے کوئی قید لگائی؟
نہ اپنے لیے نہ علی کے لیے. جب تک میں ہوں تو مولا, میں نہ ہوں تو میری مولائیت ختم. جب تک علی سامنے ہو تو مولا, جب علی نہ ہو تو مولائیت ختم. ایسی تو کوئی قید نہیں, بلکہ اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. کب تک؟ جب تک میں مولا اس وقت تک یہ علی مولا. جہاں میں مولا وہاں علی مولا, یہاں بھی میں مولا وہاں بھی میں مولا, تو یہاں بھی علی مولا وہاں بھی علی مولا. شافع محشر, کہیں اور نہ نکل جائیے گا میرے جملوں سے, شافع محشر ہے کہ نہیں ان کی ذات. تو یہ مولائیت کا اعلان کچھ دن کے لیے نہیں ہوا دوستو. اہل علم بیٹھے, کوئی ایسا مجمع نہیں بیٹھا میرے سامنے, اسی سے سارے رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے کہ جو اعلان ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا, یہ کچھ دیر کے لیے ہوا ہے, کچھ سالوں کے لیے ہوا ہے. آج رسول مولا ہے یا نہیں؟ تو جب آج مولا رسول ہے تو علی مولا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی اتنی سی بات؟ شاید بہت سارے کتابیں پڑھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولائیت کا منصب ہے کیا, کہاں تک ہے مولائیت. اتنی سی بات سمجھ لو, سارے رازوں سے پردہ ہٹ جائے گا. مگر مشیت میں اپنی ٹانگ نہ اڑاؤ. مشیت الہی میں جہاں جیسے مناسب سمجھا رسول نے تعارف کرایا, جہاں جیسے چاہا اللہ نے کتاب میں چھپا چھپا کے رکھا, چھپا چھپا کے. اسرار اہل بیت ہے, راز اہل بیت ہے, رموز اہل بیت ہے. اگر نام آ جاتے تو کیا ہوتا؟ وہی حشر ہوتا جو احادیث کے ساتھ ہوا. 9 لاکھ حدیثیں گردش کرتی رہیں عالم اسلام میں 200 سے 250 سال تک, اور جب ان کو چھانٹ کے صحیح نکالی گئی تو 9 لاکھ میں سے کوئی 3,500 نکال پایا, کوئی 3,000, کوئی کسی نے 1,500, کسی نے 2,000. کتنے میں سے؟ 9 لاکھ. اس کا مطلب باقی غلط تھی نا. ابھی ہم اس سے بحث نہیں تھی کہ نہیں تھی, ہم تو ایک اصول بتا رہے ہیں آپ کو. غلط جھوٹ گردش کرتا رہنا 250 سال تک. 9 لاکھ حدیثیں گردش کرتی رہی, جن میں سے صحیح نکلی سب سے زیادہ جس نے صحیح نکالی 4,000 نہیں ہوئی اس کے پاس. 4,000 تک تعداد نہیں پہنچی تو جھوٹ رہا کہ نہیں رہا؟ تو کیا ہوا حدیث کا حشر؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہوا نا, کیونکہ رسول کے بعد یہ سب ہوا. بھائی کیا کریں, جس نے جو مرضی, میرا بھی تھوڑا سا ڈالو حصہ, میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈالو. سب نے اپنے اپنے حصے ڈالے نا, حصے ڈالے. اگر قرآن میں نام آ جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھائی یا تو یہ نام نکالو یا ہمارا بھی ڈالو. بھائی ہوا تو یہ نا, اہل بیت کے پاس تو نہیں آیا ہمارا. بابا حکمت الہی تو دیکھیے نا, کتاب اب نئی نہیں آئی. لہذا اگر نام آ جاتے تو کیا ہوتا؟ آیات میں تبدیلی کا امکان تھا نا. اسی پہ جھگڑا ہو جاتا کہ یا یہ بھی نام رکھو یا یہ بھی نکالو. اسی پر آج تک جھگڑا ہے. ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے, تم نہ اٹھاؤ. یعنی ہمیں اپنے والوں سے کوئی محبت نہیں. یہ ہم سے کہا ہے کہ نہیں, ہم بھی نہیں اٹھائیں گے, آپ بھی نہیں اٹھاؤ. اب نے کہا بھائی آپ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, ہم تو اٹھائیں گے. آپ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ, آپ بھی نہ اٹھاؤ ہم بھی نہ اٹھائیں. تو بھائی اپنے والوں سے محبت تو نہیں ہوئی نا. پھر ادھر والوں سے دشمنی ضرور ہو گئی. یا تو یہ بھی نام نکال دو, پھر پروانی ہمارا نام ہو یا نہ ہو, ان کا نکال دو, اور یا پھر یہ بھی ڈالو, ہو جاتا نا یہ. تو اس لیے اپنی عقل سے محدود ہیں ہماری عقلیں. عبادتوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. جہاں جہاں مناسب سمجھا نام دیا, جہاں حکمت الہی کا تقاضا تھا وہاں چھپا لیا. صفات بیان کر دی گئی, صفات پڑھتے جاؤ, شخصیتیں سامنے آتی چلی جائیں گی. آیے تطہیر کو کچھ آیات کے درمیان رکھا تو بابا حکمت, آیے مباہلہ کو کہیں رکھا تو حکمت, آیے انما کو رکھا تو حکمت,
سورہ دہر کو کہیں رکھا تو حکمت، سورہ کوثر کو کہیں رکھا تو حکمت الہی کیوں ورنہ تبدیل؟ ابھی یہی کریں گے نا، تفسیر اپنی مرضی کی کر دو، تعویل اپنی کی مرضی سے کر دو، جگہ سے تو نہیں ہٹا سکتے، جگہ سے تو نہیں ہٹا سکتے نا. لہذا اپنی عقل کے معیار پہ مت پرکھو دین کو. جس کا دین ہے وہ حکیم دانا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں نام آئے اور کہاں نام نہ آئے. عبادتوں کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے یہ قربانی سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ نے یہ منصب دیے ان کو کہ ہر چیز کی قربانی دی ہے علی اور اولاد علی نے، ہر طرح کی قربانی. اللہ کا دین باقی بچے، بس زمانہ خود فیصلہ کرتا رہے گا کہ کون ہے اللہ کے پسندیدہ بندے، برگزیدہ بندے کون ہیں. زمانہ خود فیصلہ کرے گا، اب بھی فیصلہ کر رہا ہے. دل گواہی دے رہے ہیں کہ کون ہے حقیقی بندے اللہ کے، کون ہے اللہ کے دین کے سپاہی، کون ہے سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے اور کون ہے بیٹھ جانے والے. دنیا دیکھ رہی ہے نا، سب کے سامنے ہے. یہ فرق صاف نظر آ رہا ہے دو اسلام کے درمیان، صاف نظر آ رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، ایک وہ ہے جو ڈٹے ہوئے نہیں جھکے، نہ جھکیں گے، نہ جھکیں گے. کیوں؟ مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا، رابطہ ہی کوئی اور ہے، سلسلے ہی کوئی اور ہے، وہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. وہاں جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے نا بھائی. وہاں کیسے جھک جائیں گے؟ وہاں جانتے ہیں کہ سر کٹ کے بھی بلند ہی رہتا ہے، نیچے نہیں آتا، سر کٹنے کے بعد بھی بلند رہتا ہے. لہذا یہ منصب ایسے تھوڑی ملتے ہیں. ان کے غلاموں کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا نا. یہ بندگی ہے جو معراج عطا کرتی ہے، یہ بندگی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کا خوف ہے. یہ غلام ہے نا، خمینی غلام ہے اہل بیت کے، یہ حسن نصر اللہ خامنئی سب غلام ہیں. ان کو دیکھ لو، کوئی خوف ہے انہیں دنیا کا؟ دنیا کی طاقتوں کا کوئی خوف ہے انہیں؟ بڑے بڑے غاروں میں بھاگ گئے، پہاڑوں میں بھاگ گئے، چھپ گئے. جو تھا، جس کے پاس جو ورثہ تھا، اپنے ورثے کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم. میدان ہے، میدان میں کھڑے ہیں نا. اب بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے. کیا ہوگا؟ مریں گے. ایٹم بم مارو گے، مار لو، تباہ ہو جائے گا. وہ تباہ ہو جائے، اپنا ہے ہی نہیں. ملک خداست، اپنا ہے نہیں. اس لیے ڈرتے، اس لیے ڈھیر ہو جاتے ہیں. ایک تو مال کھایا ہوا ہے، ایک تو ان کا مال کھایا ہوا ہے، اور مر گئے تو پھر رہے گا کیا؟ لہذا ساری شرطیں تسلیم کیے جاؤ. جن سانپوں کو اپنی آغوشوں میں پال رہے ہیں، ان سانپوں کے لیے بھی تو کچھ دے کے جانا ہے. ماشاءاللہ آپ سردی میں سویٹر کوٹ سب پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی تو اتنے امیر ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے ابھی کچھ ہے جسم پہن کے. ابھی یہ سویٹر خرید سکتے ہیں، ابھی یہ لنڈا کے کوٹ خرید سکتے ہیں، اور ان کو نچوڑا جا سکتا ہے. ان نچوڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا، اس لیے ڈرتے ہیں. دنیا کے بندے ہیں. الناس عبید الدنیا، حسین نے کہا تھا نا، یہ دنیا کے بندے ہیں. یہ کیا لڑیں گے؟ یہ کیا جہاد کریں گے؟ یہ کیا معرکہ انجام دیں گے؟ یہ تو مجاہدوں کو بھی ڈراتے ہیں، یہ تو مجاہدوں کو بھی ڈراتے ہیں. مت جانا، دھماکہ ہو جائے گا، مت جانا، گولی لگ جائے گی، مت جانا، مر جاؤ گے. ہاں تو زندہ رہے گا قیامت تک، تجھے تو موت نہیں آئے گی. یہی تو عزت کی موت ہے کہ انسان حق کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، بھاگ نہیں رہا، پشت نہیں دکھا رہا مارکوں کو، مارکوں کا سامنا کر رہا ہے. مرنا تجھے بھی ہے، مرنا اس مجاہد کو بھی ہے، لیکن وہ عزت کی موت مرے گا، تو ذلت کی گمراہی میں مر جائے گا. ڈراؤ مت جاؤ کہ دنیا کے بندے الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں. دنیا ان کے پیر پکڑ لیتی ہے. یہ دنیا کے بندے، دنیا کے پیچھے. وہاں انہیں معلوم ہے مر گئے جب بھی فتح اپنی ہے، مر گئے جب بھی زندہ ہے. مر گئے حسین مرنے نہیں دیتا، مر گئے علی مرنے نہیں دیتا، مر گئے کربلا مرنے نہیں دیتی.
یہ حسین کا وعدہ ہے اپنے جانثاروں سے، حریت پسندوں سے وعدہ ہے، حسین کا مرنے نہیں دوں گا تمہیں، غلاموں کو میں نے مرنے نہیں دیا، سیاہ فام حبشیوں کو نہیں مرنے دیا، جو میرے نام پہ چلے گے تمہیں کیسے مرنے دوں گا؟ نہیں مرنے دوں گا۔ تو یہ کہاں ملے گی چیز؟ یہ وہیں ملے گی جہاں جانتا ہے کہ اسلام حقیقی کیا ہے، اسلام خالص کیا ہے۔ وہاں کوئی خوف نہیں ہے، ملک اپنا نہیں، حکومت اپنی نہیں، آ جائے چلے جائیں گے، اپنا ہے کیا؟ سب اللہ کا ہے۔ بلکہ وہ تو اور بھی جملہ کہتے ہیں کہ اپنا ہے کیا، سب تو امام زمانہ کا ہے۔ اس لیے کوئی خوف نہیں، جس کا ہے وہی بچائے گا، بلکہ وہ ڈرتے ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لیا نا، اس کے بعد اب ہمت نہیں پڑے کہ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ان کے پاس، پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو آنکھیں دکھا دکھا کے ہم سے کریں آؤ آؤ، کہنے آؤ تو سبھی حملہ تو کرو نا، آؤ پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، معرکہ ہوگا، عزت سے مر جائیں گے، یہ روز کی ذلت سے تو نہیں، جو روز ذلیل ہو کے قومیں مر رہی ہیں، رسوائیوں کی دلدل میں گر چکے، ایک خوف کی وجہ سے، بڑی طاقتوں کے خوف کی وجہ سے ذلت قبول کر لی، ذلت کی موتیں مر رہے ہو، بزدلوں کی موتیں مر رہے ہیں یہ حکمران، روز مرتے ہیں، روز جیتیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں کچھ ہے نہیں اپنا، وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں لوٹ مار نہیں ہے، جہاں نہیں تو پھر پرواہ کس بات کی ہے، مرنا تو ہے۔ ان کو پتا تو چلے کہ ٹکرائے کس سے تھے، پتا تو چلے نا، کربلا اور ہے، میدان اور ہے، میدان کربلا اور ہے، احد کا پہاڑ اور ہے، حنین کی وادیاں اور ہیں، ساحل فرات اور ہے، دوڑنے کی جگہیں اور ہیں، معرکے سر کرنے کی جگہیں اور ہیں، یہ فرق ہے۔ اس لیے دنیا جانتی ہے کہ کون ہے یہ کون لوگ ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کاہے کا خوف؟ کن طاقتوں کا خوف؟ ان سے نہ ڈروں گا، ان سے ڈروں گا زندہ رہوں گا، اور ان سے نہ ڈروں گا تو مر جاؤں گا، مر تو ویسے بھی رہا ہوں، روز ذلیل ہو رہے کہ نہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے پوری دنیا میں، سب ساری اسلامی مملکتیں۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ جس سے دوستی کی اس کا ہی بیڑا غرق کیا اس شیطان نے، جس نے دوستی کی سب کی منڈیاں ٹکوا دی اس نے، صدام سمیت، سب سے بڑا دوست تھا نہیں تھا، کیا حاصل ہوا؟ تو بابا ہم دشمن بھلے، ہم دشمن اچھے، کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ آپ دشمن ہیں، اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ ان دوستوں سے تو پوچھو جن کو ذلیل کر کر کے مار دیا کتے کی موت، اور مزید مار رہے روز صبح شام، تو کون بہتر ہوا؟ بہتر وہ ہوا نا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، سامراجی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کیوں؟ کربلا سے پیوست ہے، اس کی جڑیں کربلا میں ہیں، اس کی جڑیں کربلا سے وابستہ ہیں، اسی لیے تو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں یہاں، اور بیان کیا جانا چاہیے، جو حق ہے اس طرح بیان کیا جانا چاہیے۔ پتہ تو چلے ماؤں کو کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی کربلا کے میدان میں، کس طرح سجا بنا کے بھیجتی تھی۔ اور مجھے ہر سال بہرحال جو مجھے کہا جاتا ہے جناب اون محمد کی شہادت حکم پہ پڑھ رہا ہوں، یہ غلط فہمی دور کر دو۔ ایک عزیز نے ہمارے سوال بھیجا ہے، پچھلے سال ان کو شاید سماعت میں غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پچھلے سال فرمایا تھا کہ جناب زین العابدین سندھ تشریف لے گئے تھے، وہاں شادی کی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سندھ تشریف لے گئے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی ایک زوجہ سندھی تھی، یعنی سندھ کے علاقے کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہورا جو جناب مختار نے بھیجی تھی، کنیز پاک بائفت کنیز بھیجی تھی، ان سے جناب زید کی ولادت ہوئی تھی، اس کے لیے جناب چوتھے امام گئے نہیں تھے سندھ۔ یہ غلط فہمی ہوئی مجھے ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ وہ سندھ سے جو کنیزیں آئی تھی ان میں ایک کنیز تھی جو چوتھے امام قبری تھی۔ خیر یہ ضمنی سی بات تھی جو سی سوال میں تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دو چار باتیں جو سوالات ہیں وہ کل انشاءاللہ زندگی رہی آخری مجلس میں پیش کر دیں گے۔ نہ ہوتی کربلا پھر کیا ہوتا؟ ایک بات اور بڑی ہمت سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور لوگ بڑے چونک جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ممبر سے، کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جناب اون محمد جناب ثانیہ زہرا کے جو صاحبزادے ہیں، یہ دونوں آپ کے رحم مبارک سے نہیں ہیں،
لیکن تاریخ میں اس طرح پالا ہے زینب نے کہ زینب ہی کے دونوں بیٹے، حالانکہ ایک دوسری زوجہ کے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ بعض لوگ جب پڑھ کے آتے ہیں کہتے ہیں آپ دونوں کو ایک کا بیٹا، بھائی میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں لوگوں کو، لیکن ہمارے لوگ کچھ چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں جو سنا نہیں کبھی ممبر سے، جب کبھی ممبر سے سنا نہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا. تو میں خود عرض کر رہا ہوں، جیسے عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا نا دنیا میں آنے سے پہلے، اس طرح پالا تھا ثانیہ زہرا نے کہ وہ دونوں قیامت تک زینب ہی کے بیٹے کہلائیں گے، حالانکہ ایک دوسرے کے، ایک دوسری زوجہ کے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی دوسری زوجہ سے جناب ہوں، لیکن پرورش ایسی کی کہ انہوں محمد زینب ہی کے بیٹے کہلائیں گے، قیامت تک انہی کے بیٹے کہلائیں گے. یہ دونوں صاحبزادے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے رضامندی کے ساتھ بھیجا تھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے جس کے لیے ہم سن رہے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بنت ابو تراب ایک آپ کی طرف سے ہوگا ایک میری طرف سے ہوگا، ان کو میدان میں جانا. اور یہی شب عاشور منظر بھی یہی ہے. ثانیہ زہرا اپنے خیمے میں ہے، دونوں شہزادے لیٹے ہیں، ایک زانو پہ ایک بیٹے کا سر ہے، دوسرے زانو پہ دوسرے بیٹے کا سر. اور ماں کی حالت یہ ہے اپنے بچوں کو پیار بھی کر رہی ہے اور اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگھی بھی کر رہی ہے، اور بہت ہی پیار سے اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی ہے. میرے شہزادوں دیکھ رہے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے جمع، دیکھو تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں ہے، لہذا مجھے سرخرو کر دو کر اپنے ماموں پر قربان ہونا اور سب سے پہلے میدان میں جانا. دونوں بچوں نے، دونوں شہزادوں نے کہا مادر گرامی اطمینان رکھیے، ماموں عباس کے شاگرد ہیں، میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے، صبح تو ہونے دیجیے آپ. خوش ہو گئی زینب، پھر پیار کیا اپنے لاڈلوں کو، کہتے دیکھو معلوم ہے نا کہ میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی، خبردار پانی کا رخ نہ کرنا، اگر پانی کی طرف گئے دودھ نہیں بخشوں گی تم دونوں کو. دونوں نے وعدہ کیا، اطمینان رکھیے، آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے پانی کو، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. اور دیکھو کوشش کرنا عمر سعد کو قتل کر دو، یہ لشکر کا سردار ہے، قتل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. اور دیکھو ساتھ ساتھ رہنا، دونوں بھائی ساتھ مل کے لڑو گے طاقت بڑھی رہے گی. عہد و پیمان کیا بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ. صبح عاشورہ ہوئی، معرکے کا آغاز ہوا. جب کسی شہید کی خبر آتی ہے ثانیہ زہرا بے چین ہو کر پوچھتی ہے اب کون شہید ہوا. ہے ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی شہادت کی خبر کی انتظار میں ہو کہ کب خبر آئے میرے بچے قتل ہو گئے. اور جب کسی دوسرے کا نام سنتی ہے پھر زینب پریشان، اب تک اون و محمد زندہ کیوں ہیں. آخر جب زوال کا وقت گزرا اور ایک بار دیکھا زینب نے خیمے کے سامنے سے دونوں شہزادے گزرے، فضہ سے کہا فضہ ذرا اون و محمد کو تو بلا کر لا. جناب فضہ نے ماں کا پیغام پہنچایا، دونوں شہزادے خیمے میں داخل ہوئے. ماں کے رخ انور پہ غیظ و غضب کے آثار دیکھ کے بچے لرزنے لگے بچے. ثانیہ زہرا فرماتی ہیں اب تک زندہ ہو؟ کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ کانپنے لگے بچے، آنسو بہنے لگے شہزادوں کے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ کرے، کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان سے اجازت لینے، ہمیں اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت تو دلوا دیجئے. اپنے بچوں کی گفتگو سنی، ثانیہ زہرا کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا یہ بات ہے تمہیں ضرور اجازت ملے گی، فضہ بھائی کو میرا سلام کہہ دے. جناب سید الشہداء بہن کے خیمے میں تشریف لائے اور عجیب منظر دیکھا.
منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے معاملے کو. اس کے بعد کہتے ہیں زینب اون محمد کے لیے اجازت مت طلب کرنا میدان میں جانے کی. انصاف تو کرو. کبھی کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گود اجاڑتا ہے؟ کیسے ہو سکتا کہ اپنی بہن کا گھر اجاڑ دو؟ ثانیہ زہرا نے رونا شروع کر دیا. بھیا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. مجھے بھی تو دیکھو. اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں کہ زینب تو نے اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو. بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. ان دونوں کو اجازت دے دو. دیر تک حسین اور محمد کو گلے سے لگا کے روتا رہا. دونوں بچے تیار ہو کے خیمے سے نکلے. دیکھنے والے ٹھٹک کے دیکھتے رہ گئے دونوں کے حسن کو. جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے. ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو علی اکبر نے سوار کرایا. جب چلنے لگے عباس نے کہا بچوں ہوشیار رہنا. بچے فخر سے کہتے ہیں آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ جنگ دیکھیے گا ہماری. دونوں شہزادے ایک شان سے میدان میں پہنچے. للکارا. جو نہیں جانتا وہ جان لے. جس نے جعفر طیار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، جس نے ہمارے نانا حیدر کرار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے مقابلے پر. ہم تمہیں ان کی شمشیر کے وار کا انداز بتائیں گے. اس لہجے میں للکارا کہ دہل گئے کوفیوں اور شامیوں کے دل. جو پہلوان آتا تھا ایک کو اون ختم کرتا تھا، دوسرے کو محمد ختم کرتا تھا. عمر ساتھ چلایا کیا غضب کرتے ہو، پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے یہ ایک ایک کر کے جاؤ گے تو. حملہ کرو. حملہ ہوا. زینب کے دونوں شیروں نے بھی حملہ کیا. اور کیسا حملہ تھا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح بھگایا آگے آنے والے دستے کو. پہنچ گئے پسر سعد کے خیمے تک. یہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، بھاگتا جاتا ہے، چلاتا جاتا ہے. دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے. بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے ہیں ذرا ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ، ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ، کون ٹکے گا ان دو نوجوانوں کے سامنے. جو جاتا ہے ٹکڑے کر دیتے. کہ قریب نہیں جاتے، دور سے تیروں کا میں برساؤ. چاروں طرف سے تیر اندازوں نے گھیر لیا. ان بچوں کے سامنے لڑنے والا کوئی نہیں. کہاں تک تیر روکے، کہاں تک تیر روکے. آخر جب تیروں سے چھلی ہوئے پھر حکم دیا دونوں کو الگ کر دو. دستوں پر دستے، رسالوں پر رسالے حملہ کرتے ہوئے آئے. اون محمد کو، محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا. دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرنے لگا. آواز دی بھائی میری خبر لے. ارے بھائی کیسے خبر لے، بھائی خود زخموں سے نڈھال. جب بڑا بھائی گرنے لگا آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی. حسین، عباس، علی اکبر دوڑے. ویموں میں خبر دی فضہ نے بیبیوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں، زینب کے بیٹے آ رہے ہیں، زینب کے لختے جگر آ رہے ہیں. زینب نے خبر سنی، سجدہ شکر میں چلے گئی. معبود یہ قربانی قبول کر لینا، زینب کی قبول کر لینا. پرسکون ہے زینب، پرسکون ہے زینب. ایک کو حسین آغوش میں لیے ہوئے، ایک کو عباس آغوش میں لیے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے. بیبیاں ماتم کر رہی ہیں، پرسا دے رہی ہیں. ثانیہ زہرا نے دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے بچوں میں، ابھی کچھ جان باقی ہے. فضہ سے کہا اماں فضہ کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں. انتظام ہوا. خیمے میں یا زینب ہے یا اس کے دونوں شہزادے ہیں یا روایت کو نقل کرنے والی فضہ رہی ہوں گی. منظر وہی شب عاشور کا ہے. درمیان میں ماں بیٹھی ہے، ایک طرف اون، ایک طرف
محمد. زینب نے ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا, انتہائی سکون سے پوچھا میرے بچوں کس حال میں ہو, میرے بچوں کس حال میں ہو. بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی, ماں کو سلام کیا, اے مادر گرامی آپ راضی تو ہو گئی نا. اے اماں جان, ہم پسر سات کے خیمے تک پہنچ گئے تھے مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا. آپ نے دودھ تو بخش دیا نا. چھوٹا بھائی کہتا ہے اے اماں خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, آپ نے دودھ تو بخش دیا, آپ راضی تو ہو گئی. پس عزادارو زینب کربلا میں عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی, کبھی حسین بنی, کبھی علی بنی, مگر عزیزوں سب ہونے کے باوجود زینب ایک ماں بھی تو ہے نا, ایک ماں بھی ہے. اپنے بچوں کی جو یہ معصومانہ گفتگو سنی, ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے. کبھی سر پٹختی تھی محمد کے سینے پہ, کبھی آن کے سینے پہ, فریاد کرتی تھی میرے شیرو, میرے جگر کے ٹکڑوں, تم نے مجھے میری ماں زہرا کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا. ارے میں تم سے راضی ہوں, میں نے اپنا دودھ بخشا ہے تمہیں. آخری جملہ سن لو, جب واقع کربلا تمام ہوا ایک گھر ملا رونے کے لیے, شہداء کے سر واپس کیے گئے. شامی عورتیں آتی تھی, ایک ایک سر کے پاس جاتی تھی, پوچھتی تھی ماتم کرنے والی سے یہ سر کس کا ہے. سب سے پہلے جس سر کے پاس آئی حسین کا سر تھا. زینب ماتم کر رہی تھی, پوچھا یہ کون تھا, کہ فرماتی ہے میرا ماجایا حسین جسے میری ماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. زینب کو پرسہ دے کر آگے بڑھی, دوسری بی بی سے پوچھا یہ تیرا کون تھا. ام کلثوم نے عباس کے سر کو لے کر کہا میرا بھائی عباس جب میرے پاس کچھ نہ تھا میری طرف سے فدیہ ہو گیا. پرسہ دیا جناب ام کلثوم کو عباس کا. آگے بڑھی, ایک کڑیل جوان کا سر لیے بیٹھی ہے کوئی ماں, پوچھا یہ کڑیل جوان کون تھا. میرا علی اکبر جس نے مجھے کربلا میں سرخرو کیا. ارے کوئی شکستہ سر ہوگا کسی بی بی کے پاس. پوچھا ان بیبیوں نے بی بی یہ تیرا کون تھا. ارے میرا محلقہ قاسم تھا, اپنے چچا سے پہلے اپنے لاشے کو پامالی کے لیے دیا تھا. اور آگے بڑھی, دیکھا کوئی بی بی ننھا سا سر لیے بیٹھی ہے. او بی بی ارے اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں. ام رباب نے کلیجے سے لگا کر کہا علی اصغر کے سر کو خبردار خبردار میرے اصغر کو ایسے نہ کہنا. تمہیں کیا معلوم اگر اس کا چچا فاتح فرات تھا تو میرا علی اصغر فاتح جنگ کربلا تھا. علی اصغر کا پرسہ دے کر جو آگے بڑھی تو کیا دیکھا, دو سر اور رکھے ہیں مگر کوئی رونے والا نہیں ہے. شامی عورتیں جمع ہوئی, آؤ لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں, آؤ ہم ان دونوں بچوں کا ماتم کریں. زینب دوڑی ہوئی آئی, دونوں سر اٹھا کے کلیجے سے لگائے. اے شامی عورتوں, اے بیبیوں, ایسے نہ کہو, ان کی دکھیاری ماں زینب میں ہوں. ارے میں کیا کروں, زہرا کے لال پر اپنے لاڈلوں کو صدقہ کر چکی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.